اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ خبریں تو بہت ہیں بھائی، مگر سنائی نہیں جا سکتی۔ کبھی سنائیں گے انشاءاللہ، ساری داستان ایک دن لکھ ہی دیں گے، سنا بھی دیں گے انشاءاللہ۔ فی الحال تو یہی ہے کہ تفصیل نہ پوچھیں اشارے کافی، یوں ہی یہ کہانیاں کہی جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں تو بالکل آشکار ہی ہیں، لیکن اس کے پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں۔ تو وہ راجہ صاحب نے اجلاس بلایا ہے جناب سیاسی پارٹیوں کا۔ بھائی اس اجلاس کا کیا مطلب ہے؟ پی ٹی آئی کو بھی بلایا۔ بھائی آپ حکم کے بندے ہیں، جو آپ سے کہا جائے گا وہ آپ کریں گے، تو پی ٹی آئی کو کس لیے بلایا؟ اس کو تو بین کرنا ہے اور اس کا نشان بھی نہیں ہوگا، اور ورنہ کس لیے گرفتار کیا ہے؟ 186 مقدمے بنائے ہیں، کس لیے بنائے ہیں؟ اور سماعت ہی نہیں ہوتی مقدموں کی، ڈیلے ہوتی رہتی ہے۔ یہ نظام انصاف ہے ہمارا۔ تو اینی ہو، وہ جو اندازہ تھا وہ طوفان کا آغاز ہو گیا۔ دس از دی بگننگ آف دی اینڈ۔ یہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ 29 مئی 1988 کو جنرل محمد ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کو برطرف کیا، تو ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا، وہ سائملٹینیسلی ایسی ہی سٹوری، وہ تو کسی امریکی نے لکھی تھی نیوز میں، اور ایک چھوٹا سا جریدہ تھا جس میں لکھتا تھا، اس میں چھپی دی بگننگ آف دی اینڈ۔ سرخیاں بھی دونوں کی ملتی جلتی تھی، ایک ہی دن وہ بازار میں آئے۔ تو یہ بگننگ آف دی اینڈ ہے وہ۔ اس میں آزاد کشمیر میں، کوٹلی میں، دوسرے کئی شہروں میں، صرف ایک شہر میں 35,000 بجلی کے بل جلا دیے گئے ہیں، اور بجلی سے جو آمدن بڑھانا تھی اس کا اب کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام آباد کا جو سیکٹر ہے آئسکو، اس میں 60% صرف بل جمع کرائے گئے ہیں، اور اگلی دفعہ شاید اس سے بھی کم ہوں گے۔ یہ دانا لوگ ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ جبر سے نہیں مسئلے حل ہوتے، ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے۔ یہ بجلی تو پیدا کرنی تھی تھر میں، اور تھر میں پیدا جب کرنی شروع کی تو کہتے ہیں اپنا سائنسدان کہ وہ احسن اقبال صاحب کو فون آ کے بند کریں، 2 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور یہ ہمیشہ سے معلوم تھا، 30 سال سے معلوم تھا۔ 30 سال پہلے مرحوم فاروق گیلانی ڈپٹی سیکرٹری تھے متعلقہ منسٹری کے، تو انہوں نے ساری تفصیلات میں جو بتائی ہیں میں نے لکھی تھیں۔ بعد میں تو خیر اس پہ بہت لوگوں نے کام کیا۔ تو وہ تو 4 روپے یونٹ پڑتی ہے، 7، 8، 10 روپے بھی ہو تو کوئی بالکل تقریباً مفت ہے، اور اس بھاؤ آپ دیں، اور دوسرے 25% بجلی چوری ہوتی ہے اس کو روک دیں، تو اب تو اتنا کم بل ہوگا کہ کیا روکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کوئی سارے بل لوگ دے دیں گے، اور بہت سی انڈسٹری جو ہے وہ تو زندہ ہو جائے گی۔ ایران سے گیس لیں، عراق لیتا ہے، جب عراق کو اجازت دی ہے امریکیوں نے، جہاں ان کا قبضہ ہی ہے ایک طرح سے رہا، تو پاکستان کو کیا لابنگ کرے تو کریں، اور نہ کریں، نہ مانیں، تو آپ کے پاس آپشنز ہیں، ان کو بتائیں ہمارے پاس آپشنز ہیں، لوگ بگڑ رہے ہیں۔ یہ تو طاقت تو ایک نفسیاتی چیز ہے۔ ساری گفتگو جو ہے وہ عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے، اس کے مقدمے کے جذباتی طور پہ لوگ انوالو ہیں، ساری امیدیں اسے وابستہ ہیں۔ آج تو صبح رہائی کی خبریں جاری کر دیں، اور میں نے جب دفتر میں رابطہ قائم کیا تو انہوں نے کہا کوئی ایسی نہیں، تو سماعت بھی شروع نہیں ہوئی تو رہائی کیسے ہو گئی؟ سوشل میڈیا میں اب بہت چیزیں ہیں فرضی، ہم بھی روز بھگتتے ہیں، ہمیں دکھایا جاتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جہاں ہم کبھی گئے ہی نہیں، اور وہ لائیو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، درمیانے میں ایک ٹیکنیک ہے اس میں رکھ دیتے ہیں، اور وہ پھر اس سے غلط معنی اخذ کرتے ہیں۔ بہرحال دریا کا پانی اگر روکا جائے گا تو وہ تو پھر بڑی تباہی آئے گی، کیونکہ دریا کو تو بہرحال اپنا راستہ بنانا ہے، چٹانیں اس کا راستہ نہیں روکتی، ہمالا بھی نہیں روک سکتا، دریا اپنا رخ بدل لیا کرتا ہے۔ قدرت نے جو قوانین جو اللہ نے بندوں کے لیے بنائے ہیں وہ دائمی اور ابدی ہیں، اور کوئی شخص ان میں تبدیلی نہیں لا سکتا، کوئی طاقت تبدیلی نہیں لا سکتی۔ مرحوم ظہیر کاشمیری سے میں نے ایک دفعہ عرض کیا، وہ بڑے سوشلزم کے حامی تھے، وہ بہت ہی عالم فاضل آدمی تھے، کہ بھائی انسینٹو سسٹم ہی نہیں ہے، لوگ کام کیوں کریں روس میں؟
لینن کے زمانے میں ترقی بہت تیز رفتاری سے ہوئی، مگر بعد میں پھر 60 برسوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، تباہی ہو گئی، اور انتقال اقتدار کا نظام ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں انتقال اقتدار کا کوئی حقیقی نظام ہمارے ہاں بھی نہیں ہے، اس طرح کی صورتحال تو نہیں ہے، مگر انصاف نہیں ہے، اور انصاف نے سرے سے نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، وجود ہی نہیں رکھتا۔ 130ویں نمبر پر ہیں 193 ممالک میں ہم، اور وہ اپنا جو نظام انصاف اگر نہیں ہوگا، نہ پارلیمانی نظام، نہ صدارتی، حتیٰ کہ بلدیاتی ادارے بھی بنا دیں آپ۔ وہ انہوں نے کہا، وزیر اعظم جب بنے ظفر اللہ جمالی تو قاضی صاحب سے ملنے کے لیے گئے، قاضی حسین احمد سے، انہوں نے کہا کوئی ایک مشورہ دیں، تو انہوں نے کہا ہر کام میرٹ پہ کریں۔ تو انہوں نے کہا قاضی صاحب میں تو وہ بڑے سادہ آدمی، ظفر اللہ جمالی بہت ہی سادہ آدمی تھے، مجھے بہت موقع ملا ان سے گفتگو کا، سفر کیا طویل ان کے ساتھ۔ وہ کہیں میں خود میرٹ پہ نہیں بنا قاضی صاحب، ان کا مطلب ہے چھوٹا، ان کی مراد ہوئی تھی کوئی چھوٹا موٹا کام بتائیں۔ یہ حال ہمارا ہو گیا ہے، ہر چیز میں شعبدہ بازی ہے۔ وہ اپنا الائی میں صاحب خان ہیں، وہ ان پڑھ لڑکے نے، نوجوان نے، جو نہایت قابل محبت ہے اور ایک ہیرو کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، وہ ایک آدمی کو ہیلی کاپٹر سے نکالا گیا، اور باقی 7 آدمی تو اس نے نکالے، رسے سے لٹک کے وہ وہاں تک پہنچا، اور وہ پتہ چلا، وہ انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتے، وہ پشتو کے سوا کوئی زبان نہیں بول سکتا، کہ وہ تو مدتوں سے یہ کام کرتا ہے، اور اس کے باپ بھی، اس کے دادا بھی خاندان میں وہ بناتے بھی ہیں یہ چیئر لفٹ۔ اب یہ تو دیکھنے کوئی چیز بناتے ہوئے یہ دیکھنا ہوتا ہے، آپ جرمنی کے معیار اس کا ہے کہ نہیں ہے، جرمنی میں آپ پلمبر کا کام نہیں کر سکتے، الیکٹریشین کا کام نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ آپ ایک کورس نہ کریں، ان امتحان پاس نہ کریں۔ یہ تو اس سے آگے کا مرحلہ ہے، یعنی یہ ہمارے ہاں تو شاید اگلے 50 برس میں بھی نہ ہو، مگر یہ کہ ایک لفٹ لگی ہوئی ہے اور تینوں رسیاں کمزور ہیں، کمزور رسیوں کا کیا مطلب ہے جی؟ انسانی زندگی سے تو کوئی قیمتی چیز نہیں۔ اچھا یہ پھر اب دوسری انتہا یہ ہے کہ وہ گالیاں دی جائیں فوجیوں کو، ارے بھائی انہوں نے کوشش پوری کی، اب وہ ہوتا ہے بہترین کوشش کے باوجود نتیجہ نہیں نکلتا، اللہ نے اسے عزت دینی تھی اور وہ اپنا اس نے کر دکھایا، کوئی معاوضہ نہیں، جتنے آپریشن کیے اس نے کہا مجھے یاد ہی نہیں کتنے دفعہ کیا، پورے پختونخوا میں، آزاد کشمیر میں، جگہ جگہ پہ، شمالی علاقوں میں، تو وہ یاد ہی نہیں، انہوں نے کہا تو وہ بناتے بھی ہیں۔ اب اس قوم کو چاہیے کہ بھائی اس کو انعام دے، تو یہ تو تمغہ دیتے ہیں حکومتیں تو جعلی تمغے جعلی لوگوں کو دیتی ہیں، وہ تو اس تمغے کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ جو تمغے اخبار نویسوں کو دیے گئے، سب سے پہلے جن لوگوں کو دیے گئے، ان کی پروفیشن میں کوئی ان کی کہیں شمار قطار میں ہی نہیں تھے لابنگ سے۔ باقی تمغے بھی چند ہی تمغے، 3 نشان پاکستان کے جو ہے وہ 3 حکمرانوں کو ملے ہیں، سکندر مرزا کو اور خواجہ ناظم الدین کو اور ایوب خان کو، اور باقی سب غیر ملکیوں کو۔ انڈیا میں اس کے برعکس 3 صرف غیر ملکیوں کو ملے، جو ان کا بڑا اعزاز ہے، اس کو اعزاز دیں۔ اور یہ گالیاں کیا گالیاں دیتے ہیں، ہر بات میں بدگمانی ہے اور تلخی ہے، وہ یہ تلخی کھا جائے گی آپ کو۔ مصالحت کی ضرورت ہے اور تلخی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تیل، آگ پہ تیل چھڑک رہا ہے، ہر آدمی آگ پہ تیل چھڑک رہا ہے، بھائی حل کوئی پیش کریں۔ اور جو ہیجان بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑی تباہی آئے گی اس سے۔ تو وہ پالیسیاں بھی اسی طرح بن رہی ہیں، ایسے لوگ بنا رہے ہیں پالیسیاں، اور وہ باجوہ صاحب تو اتنی بارودی سرنگیں چھوڑ گئے ہیں کہ جی امریکہ پہ انحصار کریں۔ بھائی امریکہ نہیں ہے، اب ساری دنیا جانتی ہے کہ دنیا کی قیادت ان کے ہاتھوں سے نکل گئی، وہ خود مانتے ہیں۔ وہ تو 25-30 برس سے وہاں لکھا جا رہا ہے، 40 برس سے، کہ ایشیا کی صدی ہے۔ چین جو ہے اس کی آؤٹ آف 193 کنٹریز 129 کے ساتھ غالباً، مجھے خیال ہے کہ یہ فگر بالکل ٹھیک ہے، تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے، اس کی تجارت امریکہ سے زیادہ ہے۔ ہم واشنگٹن کی طرف منہ کے سامنے مؤدب کھڑے ہیں، چین کی طرف پیٹھ کیے، جو کہ ہمارا حقیقی دوست ہے۔ ہمارے دفاع کی ذمہ داری آدھی چین نے لی ہوئی ہے، یعنی انہوں نے 1 لاکھ آرمی وہاں ڈپلائی کی ہوئی ہے، وہاں انڈیا کے بارڈر پہ،
انگیج کیا ہوا ہے، کچھ کشمیریوں نے انگیج کیا ہوا ہے، تو اس لیے پاکستان محفوظ ہے۔ اور آپ امریکہ کی گود میں جا بیٹھے، جو اسرائیل کا یعنی اسرائیلی لابی وہاں مؤثر ہے، سب سے زیادہ انڈین لابی مؤثر ہے، ان کی نظر ہے آپ کے اپنے پروگرام پہ، کو ہوش کی دعا کریں، ہوش کے ناخن لے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور یہ نہیں چل سکتا۔ اور امریکی بھی کیا، میں حیرت زدہ ہوں کہ کوئی پاگل ہیں، لگتے ہیں کہ بالکل دیوانگی تاری ہے، اللہ نے عقل ہی سلب کر رہی ہے۔ پاکستان ایک دن یہی صورتحال رہی تو روس چین کلب میں چلا جائے گا، ایران چلا گیا، سعودی عرب کھسک رہا ہے، اور پاکستان چلا گیا۔ پاکستان ایٹمی پاکستان ہے، کوئی معمولی ملک نہیں ہے، وہ ہمارے مسائل اپنی جگہ پہ، تو دوسرے مسلم ملک بھی کچھ چلے جائیں گے، وہ انڈونیشیا کے ساتھ بھی ان کی صلح ہو سکتی ہے، ملائیشیا کے ساتھ بھی بہتری ہو سکتی ہے، اور ممالک کے ساتھ بھی۔ چینی تو بہت ٹھنڈے دل سے سوچتے ہیں، بہت ذہانت کی ضرورت نہیں ہوتی، اصولوں پہ چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عقل بھی رسوا کرتی ہے بعض اوقات، بہت لوگوں کو ہم نے ذہانت اور علم کے ہاتھوں رسوا ہوتے دیکھا ہے جب انہیں اس پہ ناز ہو جاتا ہے۔ فرمان یہ ہے، اللہ کی آخری کتاب میں فرمان یہ ہے، کسی قوم کو ہم اس وقت پکڑتے ہیں جب اسے اپنی معیشت پہ ناز ہو جاتا ہے، اسی طرح جنہیں اپنی عقل پہ ناز ہو جاتا ہے وہ برباد ہوتے ہیں، جنہیں اپنے علم پہ ناز ہو جاتا ہے وہ برباد ہوتے ہیں۔ تلبیس ابلیس مشہور کتاب ہے، اس کو پڑھیے، اور کشف المحجوب کو پڑھیے۔ جناب علی بن عثمان حجویری جنہیں ہم داتا گنج بخش کہتے ہیں، وہ گنج خزانے نہیں بخشتے تھے، وہ روپے پیسے نہیں دیتے تھے لوگوں کو، علم کے خزانے تھے ان کے پاس۔ اس کو پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ ذہانت کسی کام نہیں آتی، عقل کسی کام نہیں آتے۔ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایسٹ جو ہے آدمی کا وہ خلوص ہے، سنسیریٹی ہے، درد ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ لوگ ملک سے جا رہے ہیں تو کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے جی آپ کے، لوگ ہی تو ہوتے ہیں، ایسٹ تو انسان ہی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کی سیرت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے آدمی ایسٹ ہے۔ 4000 کے قریب انسانوں کے، پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ نے تربیت کی اور اس کا مومنٹم 1000 برس تک باقی رہا۔ یہاں انڈیا میں تھا جلال الدین اکبر، اور ایران میں تھا اسماعیل صفوی، اور ترکی میں تھا سلیمان دی میگنیفیشنٹ۔ یورپ تو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ علم ہے، آدمی ہے، صاحب علم آدمی، سیدھا جو راستہ ہے وہی راستہ ہے۔ اور ابھی تک ہم پگڈنڈیوں پہ بھٹک رہے ہیں۔ صوفی عائش محمد صاحب تھے، ایک بزرگ، بہت ہی مخلص، اللہ کے نیک بندے، سچے صوفی۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ درود تاج پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم پکی سڑک پہ چلتے ہیں اور درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ باقی پھر انشاءاللہ پھر کبھی 2-3-4 دن تو طبیعت ایسی رہی ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، امید ہے ٹھیک ہی رہے گی، واک وغیرہ شروع کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جائے گی۔ خدا حافظ۔